اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ مذاہب کی الجھن اور مثالی دنیا کی کنجی خدا پر مرکوز ہے۔ Confusion of religions and the key of the ideal world centered on God۔ سچ یہ ہے کہ اگر آدم اور حوا نہ گرتے تو خدا کی نعمت پہلے قابیل کے پاس اور اس کے ذریعے حابیل کے پاس ہوتی۔ زوال کے ذریعے ترتیب الٹ ہو گئی اور خدا نے پہلے حابیل کو برکت دی۔ میں نے پہلے کہا تھا ابراہیم کے خاندان میں پہلا بیٹا اسماعیل قابیل کے نسب کی علامت ہے، جس کے ذریعے بعد میں محمد کو نبی کے طور پر چنا گیا۔ اسحاق دوسرا بیٹا حابیل کی نسب کی علامت ہے، جس کے ذریعے بعد میں عیسیٰ کو مسیح کے طور پر چنا گیا۔ خدا اور جنتوں کے منصوبے کے مطابق تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا اور خدا پر مرکوز ایک خاندانی دنیا عیسیٰ کے ذریعے شروع ہونی چاہیے تھی۔ بہت سے حقائق نے عیسیٰ کی زندگی میں ایک کردار ادا کیا جو وہ خدا کی منشا کو پورا نہیں کر سکا۔ 575 سال بعد نبی دنیا کے لیے نعمت محمد کو منتقل کر دی گئی۔ اس صورت میں عیسائیت اور اسلام نئی دنیا کو زمین پر لانے کے اہل ہیں۔ جنتوں نے دونوں مذاہب کو خدا کی منشا پوری کرنے کی نعمت دی۔ باقی تمام مذاہب اخلاقی اور اصولی اقدار پر زیادہ مبنی ہیں۔ اس وجہ سے محمد اور اس کے صوفیاء کرام نے مجھے کئی بار یاد دلایا ہے کہ انہوں نے ہی میرے ابتدائی ایام میں خدا سے ملاقات کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی یاد دلایا کہ اگر میں مسیحی دنیا میں پیدا ہوتا تو میں خدا سے ملنے کے قریب بھی نہیں آتا، کیونکہ عیسیٰ نے انسانوں کے لیے خدا کے ساتھ عمودی تعلق تراش کرنے کی کوئی بنیاد نہیں چھوڑی۔ کیا یہ جو محمد نے کہا سچائی سے مطابقت رکھتا ہے؟ ہاں، یہ رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس مسئلے کی گہری تفہیم کے لیے مجھے انسانوں کی تخلیق کے آغاز میں واپس جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ نے انسانوں کی جسمانی ساخت پانی میں بنائی، تاہم پانی انسانوں کی جسمانی ساخت کے مزید بڑھنے کے عمل کو روک رہا تھا۔ خدا اور فرشتوں نے خشک زمین پر جسمانی ساخت لا کر انہیں پانی سے الگ کیا۔ وہاں یہ خشک اور مسلسل بڑھ سکتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ محمد اور اس کے صوفیاء کرام کی بنیاد کی وجہ سے میں اپنے ابتدائی دنوں میں خدا سے مل سکا۔ بہت سے حقائق اس سے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں کہ مجھے خود کو مذاہب سے الگ کرنا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا تمام مذاہب اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ جب ارواح روحانی دنیا میں بہت طویل زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے اپنی زمینی زندگی میں آسمانی منصوبہ کے مطابق اپنا مقصد حاصل نہیں کیا تو وہ بہت مایوس، اداس اور نا امید ہو گئے۔ انہیں زمین پر کس چیز کی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ زمین پر پورا نہیں کر سکے؟ یہاں تک کہ زمین پر عظیم مذاہب کے بانیوں کے لیے بھی زمین پر ان کی نشو و نما کے مطابق ایک چیز تلاش کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال جب وہ 1000 یا 2000 سال بعد ایسی چیز پاتے ہیں تو اس چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ شخص نئی وحی کو سنبھال سکتا ہے اور اپنے مقدسات کی کتابوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ زیادہ تر افراد جنہیں انہوں نے مقصد یعنی آبجیکٹ کے طور پہ پایا، بائبل یا قرآن سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مذاہب اور کتابوں کی اصلاح ایک چیلنج کی طرح ہے جس کا حصول ناممکن ہے۔ اب یہ خدا کا حیرت انگیز فضل اور مہربانی ہے
جب وہ ایک شخص کو چنتا ہے اور اسے روایتی مذاہب سے الگ کر دیتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنا گہرا عمودی رشتہ پاتا ہے، کہ اسے صرف خدا کی پرواہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ شخص اس دنیا میں خدا کی منشا کے مطابق روحانی اصلاح لانے کے لیے نئی مرکزی شخصیت بنتا ہے۔ اس صورت میں مرکزی شخص کو اپنی روحانی زندگی میں متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ فردوس کے بے حساب اوقات میں نبیوں، فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے بھی ملتا ہے۔ اگر وہ متاثر ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو فردوس کے جہانوں کے بھنور سے الگ نہیں کر سکتا جو ترقی کے مراحل ہیں۔ ایسے شخص کو انسانی تاریخ میں آنے والے تمام سابقہ انبیاء کی تلاش کی ہر سطح کو عبور کرنا چاہیے۔ جو وضاحت میں دی اس کے مطابق میں مختلف مذہبی بانیوں کے درمیان جنگ کے میدان میں بھی آیا ہوں، جیسا کہ محمد، عیسیٰ، ابراہیم اور عہد نامہ قدیم کے دوسرے انبیاء۔ میری خوش قسمتی تھی میں بہت ابتدائی مرحلے میں اس کے حیرت انگیز فضل کے ذریعے خدا سے مل سکا۔ خدا کی عطا کے لیے 40 سال چلتے ہوئے میں بے حساب وقت کا تجربہ کر سکتا ہوں کہ روحانی دنیا میں ان مذاہب اور ان کے بانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بخوبی دیکھ سکتا ہوں کہ وہ انبیاء اور مسیحا روحانی دنیا میں کس حد تک بڑھ سکتے ہیں اور فردوس کے کس جہان میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ ان کے مذاہب زمین پر اور روحانی دنیا میں ابلیس کا شکار ہو گئے۔ وہ خدا سے ملنے کے لیے مسلسل بڑھ نہیں سکتے۔ وہ ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند ہو گئے جو اب بہنے والا نہیں، اس سے بدبو آتی ہے اور انہیں ہنگامی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مذاہب کی اصلاح میرے مقاصد میں سے ایک ہے، لیکن یہ میرا بنیادی مشن نہیں ہے۔ دو بنیادی عناصر میرے مشن کے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے مجھے خدا کی طرف سے تمام مکاشفات اور تمام مشاہدات و تجربات جو میں نے اس کے ساتھ کیے ہیں انسانوں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ مجھے اپنی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کون سی الہامات بتانے چاہیے اور کون سے دوسرے انبیاء اور مسیحوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایسی حکمت اتنی دور نہیں جاتی بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں خدا کے ایسے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہیے جو وحی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے یا وہ ہمیں کچھ کہتا ہے، بلکہ انہیں بے حد محبت سے لے جائے۔ لوگ جو روحانی جہالت اور اندھے پن میں رہتے ہیں مجھ سے پوچھیں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے؟ یہ الجھن صرف شیطانی دنیا میں موجود ہے، کیونکہ لوگ خدا کو نہیں جانتے اور ابلیس انہیں اعلیٰ روحانی سطح میں داخل ہونے کے لیے مزید بڑھنے نہیں دیتا۔ ایک بار جب خدا کی محبت پر مرکوز نئی دنیا شروع ہو جائے گی تو یہ الجھن دور ہو جائے گی، جیسے زمین پر سورج کی روشنی چمکنے پر سیاہ بادل غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ یہاں تک کہ آپ صرف کالے بادل کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سورج ہمیشہ موجود تھا۔ نئی دنیا میں خدا پوشیدہ نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نظر آئے گا۔ غیر مرئی خدا صرف ابلیس کی الجھن میں موجود ہے۔ دنیا میرے مشن کا دوسرا عنصر بنی نوع انسان کو اپنے روحانی حواس کھولنے میں مدد کرنا ہے، تب ہی وہ اپنے روحانی گھر کو پہچاننے کے لیے روحانی حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے خدا کے ساتھ گہرا تعلق تلاش کرنے میں انسانوں کی مدد کرنی ہے۔ انہیں مجھ سے بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زمین پر خدا پر مرکوز نئی دنیا کا خاطر خواہ حد تک قائم کرنے کی چابی ہے۔ تب ہی برائی اور شیطانی دنیا کا دور گزر جائے گا۔ اگر خدا انسانوں کی زندگی کا
اصل مواد اور اصل مقصد نہیں بنے گا تو صرف ایک اور مذہب وجود میں آئے گا۔ اس سے انسانوں کو روحانی طور پر ایک اور سطح پر آنے میں مدد ملے گی، لیکن نئی دنیا صرف مذہبی کتابوں میں تصور اور پیشین گوئی کے طور پر باقی رہے گی۔ اب میں آخری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر تک الحاد اور سیکولر معاشرے موجود ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے اور اپنے گرجا گھروں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ مذاہب کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کیونکہ وہ خدا پرستی کی آفاقی قدر کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں پہلے ذکر کیا ہے، تمام مذاہب کو متحد ہونا چاہیے اور خدا میں اپنا اصل مقصد تلاش کرنا چاہیے۔ خدا کو مذاہب کی بنیاد پر متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مذاہب راستہ ہیں اور ہمارا پیارا خدا منزل ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مذاہب کی تاریخ میں جتنا وقت گزرا ہے اتنا ہی ابلیس نے ابہام، انتشار اور بھنور پیدا کیے ہیں، جس نے بنی نوع انسان کو خدا سے ملنے نہیں دیا۔ باقی ہر چیز کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ ابلیس اور اس کی ابلیسی قوتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ جس دن بنی نوع انسان خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی تمنا کرے گا، اسی دن ابلیس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بنی نوع انسان کے پاس خدا اور ابدی زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں۔ میں خدا سے ملا ہوں، میں جوابات دے سکتا ہوں۔ میں خدا اور جنتوں کے ساتھ مشاہدات اور تجربات کرنے کے لیے ان کی روحانی آنکھیں بھی کھول سکتا ہوں۔ ہمارا موجودہ دور صرف اعتقاد یا اپنے دماغ کے روحانی اندازے پن میں جینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دل اور روح میں زندہ خدا کی موجودگی کا تجربہ کریں۔ مثالی دنیا میں جمہوریت اخلاقی، اصولی اور روحانی اقدار پر مبنی ایک کردار ادا کرے گی۔ ان سب کے باوجود دل اور محبت ایسی دنیا میں کسی بھی سرگرمی کے لیے اصل محرک ہوگا۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں، محمد اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ میرا تصادم۔ My confrontation with Muhammad and his followers۔ جرمنی میں نبی محمد اور اس کے پیروکاروں سے ملتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمد نے جواب دیا، ہم جرمنی میں بنیاد رکھ رہے ہیں کہ 20 سال کے اندر جرمن لوگ اسلام کی پیروی کریں گے۔ میں نے کہا، یہ خدا کی منشا نہیں ہے۔ خدا نے جرمنی کو انسانوں کے لیے نئی دنیا لانے کے لیے چنا ہے، نہ کہ زمین پر اسلام قائم کرنے کے لیے۔ محمد نے جواب دیا، ہمیں عیسائیت جیسی نعمت زمین پر نئی دنیا لانے کے لیے ملی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم جرمنی اور یورپ میں اسلام قائم کرو گے تو حالات پسماندہ ہو جائیں گے اور حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، چیزیں پہلے ہی پسماندہ ہو چکی ہیں جب سے تم نے مثالی دنیا لانے کے لیے عیسائیت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے پیروکار مجھے پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھ سے دوری محسوس کی۔ وہ جرمنی میں بہت جارحانہ انداز میں اسلام لانا چاہتے تھے۔ کچھ فاصلے پر میری مرسڈیز لیموزین کھڑی تھی، جسے میں مشن کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے پیروکاروں میں سے ایک نے میری گاڑی کی ایک فالتو چابی چوری کر لی، اضافی چابی چوری کر لی۔ وہ میری گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں نے محمد سے پوچھا، اس کے پاس یہ چابی کہاں سے آئی؟
میری مشن کار کو غیر قانونی طور پر استعمال کرنا جرم ہے۔ اس نے جواب دیا، فکر نہ کرو، وہ تمہاری گاڑی واپس لے آئے گا۔ تاہم وہ میری مشن کار واپس نہیں لایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ محمد کا پیروکار میری گاڑی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پورے دل اور دماغ سے محمد نہیں چاہتا تھا کہ میری گاڑی واپس آ جائے۔ میں نے محمد پر یہ کہہ کر دباؤ ڈالا کہ میں اس کے بارے میں جنتوں کو اطلاع دوں گا۔ کسی طرح فرشتوں نے میری کار واپس لینے میں میری مدد کی۔ میں اس ویژن کا روحانی مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ میری کار میرے مشن کی علامت ہے۔ محمد اس کے پیروکاروں کے ذریعے میری گاڑی کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ان کا میرے مشن سے بہت بڑا تصادم ہوگا۔ وہ کوشش کریں گے کہ زمین پر اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے ایسا ماحول واپس لا کر اس کا خاتمہ ہو جائے جو میرے مشن کو روک دے۔ کسی نہ کسی طرح وہ آسمانی مدد کی وجہ سے یہ نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی منشا کے لیے میرا مشن آسمانی مدد کے ذریعے ان کے دباؤ سے نکل آئے گا۔ روحانی دنیا میں اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے میں یہ بتا سکتا ہوں، تمام مذاہب اپنے بانیوں سے بہت زیادہ منسلک ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے دائرے میں خدا کی منشا پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کا شکار بنا کیونکہ انہوں نے اسے اپنے مذہب کے پنجرے میں ڈال دیا۔ خدا کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پنجروں میں قید رہے گا۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ مذاہب فرشتوں سے الہام ہوئے، خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ فرشتوں سے کیوں متاثر ہوئے؟ فرشتوں نے مذاہب کو متاثر کیا کیونکہ وہ بنی نوع انسان پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ایک اور تلخ سچائی یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں انسان خدا کی قدر و قیمت کا انکار کر کے اپنی جہالت کو اٹھائے ہوئے تھے۔ خدا نے محبت کی خاطر اپنی تخلیق میں ہر چیز کو انسانوں کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے لگایا تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں اور اس کی تخلیق سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اتنی دیر تک بنی نوع انسان کو خدا کے ساتھ اپنا عمودی رشتہ نہیں ملے گا جب تک ان کے مصائب اور بدقسمتی جاری رہے گی۔ اپنی طبعی موت کے بعد جب وہ روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا انجام کو برے اور تاریک جہانوں کا سامنا کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ خدا ان کے لیے نہیں ہے، صرف شیطان، ان کے گرے ہوئے فرشتے، آسمانی طرف سے فرشتے ہیں جو اپنی ابدی زندگی کے لیے سخت قوانین کے ذریعے فیصلے کریں گے۔ آسمانی فرشتے یہ کہہ کر انسانی ارواح ابلیس اور اس کے گرد ہوئے فرشتوں کو دیں گے، وہ ارواح تمہاری ہیں۔ ان انسانی ارواح کی زندگی بعد میں خراب اور بدتر ہوتی جاتی ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس مصیبت، درد اور خوفناک وقت کا ان تاریک جہانوں میں جانا پڑا۔ ان ارواح کا مسلسل زوال ہے جو مزید درد اور گھبراہٹ لاتا ہے، لیکن کوئی مدد نہیں ملتی۔ معلوم نہیں روحانی دنیا میں انہیں کب تک ایسی منزل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میں ماسٹر کی لایا ہوں جو انسانیت کی تکلیف ختم کر سکتا ہے۔ یہ چابی انسانوں کو ان کے گھر کے مختلف ترین راستے پر لے جا سکتی ہے جہاں وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ پوری انسانی تاریخ میں بنی نوع انسان اس کلید کو بھول گئی ہے۔ انہوں نے اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے بہت سی افقی کنجیوں کو استعمال کیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہ بھول گئے کہ یہ تخلیق کردہ مخلوق ہیں۔ وہ اپنے خالق کا نتیجہ ہیں جو انہیں وجود میں لایا اور انہیں غیر مشروط زندگی اور محبت دی۔
جس دن وہ خدا کو ماسٹر کی کے طور پر استعمال کریں گے اور گھر واپس جانا چاہیں گے، خدا کی زبردست محبت انہیں نجات دے گی۔ خدا یہ نجات کل نہیں دینا چاہتا، وہ کل دینا چاہتا تھا۔ میں نے خدا سے ایک آخری چیز مانگی۔ میں نے دعا کی، آسمانی والدین، اگر میں مسلسل تیرے انکشاف کرتا رہوں جو تو نے مجھے بنی نوع انسان کے لیے دیا ہے، تو زمین پر ہمارے لیے کیا حیرت انگیز فضل ہوگا۔ آسمانی والدین نے جواب دیا، اگر تم 17 تاریخ کو اپنی زندگی کے اختتام پر جرمنی کو ایک منتخب قوم کے طور پر اور یورپ کو خدا کی منشا کے مطابق کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اپنے مشن کے اختتام تک جاؤ گے، فروری 2040 میں اس وقت میں آؤں گا جب تم کسی پہاڑ پر مجھے یاد کرو گے۔ جرمنی اور اس پہاڑ کے آس پاس کے تمام لوگ مجھے دیکھیں گے۔ میں ان کے اور ان کے بچوں کے لیے ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوں گا۔ اس لمحے سے انسانی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوگا، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ یہ جرمنی کے لیے ایک حیرت انگیز فضل ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی منشا پوری کرنے کے لیے اس ملک کا انتخاب کیا ہے۔ خدا کے دل کے طور پر میں ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ایسی طاقت اور قوت عطا کرے کہ میں اس طوفانی اور باریک رات سے گزر کر اس کی منشا کے لیے اپنا مشن پورا کر سکوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے مثالی دنیا میں رہنے کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہو۔ خدا ان کے تمام آنسو پونچھ دے گا اور زمین پر اور روحانی دنیا میں ان کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب ہم اس کتاب کے آخری باب میں آ گئے ہیں۔ مصنف کے بارے میں کچھ سمتھنگ اباؤٹ آتھر۔ پہلے سے ہی ایک چھوٹے بچے کے طور پر میری زندگی خدا کے ساتھ شروع ہوئی، فرشتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ روحانی ابدیت میں تخلیق کے بہت سے حصوں پر تسلط فرشتوں کے پاس ہے۔ میرے پہلے روحانی سفر میں بھی کئی بار فرشتے مجھے خدا کے پاس لے جانے کے لیے آئے۔ فرشتوں کی تخلیق اور مختلف مخلوقات کی تخلیقات ہمیشہ میرے لیے چیلنجنگ رہی ہیں، تاہم وہ میری منزل کبھی نہیں تھے۔ میرے بچپن میں ہی انبیاء میرے لیے راستہ تھے، لیکن کسی بھی حالت میں وہ میرا گھر نہیں تھے۔ خدا ہمارا ابدی گھر ہے۔ میں نے بچپن میں ہی خدا کو پہچان لیا۔ اس وقت سے میرا دل، ہستی اور روح میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں خدا کی محبت اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل اور بنی نوع انسان ساتھیوں کے سامنے پیش کروں۔ کیا میں اس مشن میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نے ابلیس کی طاقت کو کم سمجھا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کے شکنجے سے آزاد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، انہیں خدا کی محبت میں بڑھنا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے ابلیس کی دیکھ بھال کے لیے اہم چابی ہے، ورنہ وہ کسی بھی طرح زمین اور انسانوں پر تسلط نہیں چھوڑے گا۔ ابلیس نے کئی بار اس زمین پر بنی نوع انسان کو تباہ کیا ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ اس کے زیر تسلط بہت طویل ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بار پھر خدا کی بادشاہت انسانی تاریخ کے 6000 سال بعد آگے ہے۔ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کا منصوبہ ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے اس زمین کو
تباہ کرنا ہے۔ ایک بار پھر وہ اس زمین سے بنی نوع انسان کو مٹانا چاہتے ہیں اور معاشرے کو آدم اور نوح کے زمانے کے معیار پر واپس لانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ تہذیب کا زوال ہوگا۔ بہت طویل وقت لگے گا، تقریباً 1000 سال، ان چند لوگوں کے لیے جو زندہ رہیں گے، جو دوبارہ جدید ٹیکنالوجی اور وقت کی سطح تک پہنچیں گے۔ ہم ایک انتہائی خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں ایک دنیا ہو سکتی ہے اور پھر کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ دنیا نہ ہو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں خدا کے ساتھ اپنی قدر جاننا ہوگی تاکہ زندہ رہنے اور خوشحال وقت میں ظاہری اور روحانی طور پر داخل ہو سکیں۔ نہ ہم نے اپنی قدر مذاہب سے جانی ہے اور نہ انبیاء سے۔ اس صورت میں ہم پھنس جائیں گے۔ ہمیں خدا کے ہاں اپنی قدر جاننی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی روحانی ترقی میں ماضی کے کسی بھی نبی سے زیادہ آگے آنا ہے۔ اس دنیا کو ان پیغمبروں سے بھرنا ہے جن کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تاہم یہ خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان زندگی کے مقصد میں شرکت کی خاص بات ہے۔ میں خدا کے ساتھ اپنے 40 سال کے تجربات کو 2 جملوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ میں اپنے مخلوقات اور جنتوں کے مختلف حصوں میں جتنا زیادہ سفر کرتا ہوں، اتنا ہی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے میں خدا کے بارے میں کتنا کم جانتا ہوں۔ ہر صبح جب میں اپنے جسم میں لوٹتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے یہ کہنا پڑتا ہے، اپنے مشاہدات اور تجربات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے، اور خدا سے محبت کرنے کے لیے ایک ابدیت کافی نہیں ہے۔ جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اپنی مشن کی زندگی میں خدا کی منشا کے لیے کن بوجھوں کو اٹھانا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تصادم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ابلیس کے ساتھ خدا کی منشا کے لیے لے آئے گا۔ ابلیس نے مجھے اتنے بھنوروں اور دگردگوں حالات میں لایا کہ مجھے بہت سے دوسرے مضامین اور مشمولات برباد کرنی پڑی۔ میرا دل و دماغ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں چھوٹا لڑکا تھا، ہر روز میں آسمانی باپ سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ ہر روز فرشتے اور دوسری مخلوقات مجھے خدا کے پاس لے جانے کے لیے آتی تھیں۔ یہ خدا کے نزدیک سب سے خوبصورت اور دھوپ والے دن تھے۔ بڑے ہونے کے بعد میں برائی کے ساتھ بہت سے تصادم سے گزرا۔ میں بنی نوع انسان کو درد و تکلیف سے اور اس بد نصیبی سے آزاد کرنا چاہتا تھا جس سے وہ زمین پر اور جہنم کے تاریک جہانوں میں گزر رہے ہیں۔ مجھے بڑے ہوئے 33 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس زمانے میں اور آج بھی میں نے کبھی خدا اور جنتوں میں سفر کرنے کو نہیں کہا۔ یہ ان پر منحصر ہے کہ کیا وہ وقتاً فوقتاً مجھے خدا اور جنتوں تک لے جانے آتے ہیں۔ میرا دل اور دکھ جہنم میں رہتے ہیں۔ میرا دل اور دکھ جہنم میں رہتے ہیں۔ ان جہنموں میں انسان مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میرا ضمیر، میرا دل اور روح مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں خدا اور جنتوں سے ایسی خوبصورت جگہوں پر سفر کروں۔ مجھے خدا کی محبت میں ایک شہزادے کے طور پر اپنے بچپن کے وہ سب سے خوبصورت اور دھوپ والے دن یاد ہیں۔ سوچتا ہوں وہ دن کہاں گئے؟ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں
کہ میں ہمیشہ ایک بچہ رہوں اور خدا کی محبت کی چھتری کے نیچے جنتوں میں ایسے دھوپ والے دن گزاروں۔ کئی بار میں بنی ہوئی انسان کو ان کے گھر واپس لانے کے مشن کو لے کر خدا کے گھر لوٹنا بھول گیا ہوں۔ جتنی شدت سے میں بنی ہوئی انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اتنی ہی زیادہ جہالت اور تنہائی مجھے انسانوں میں نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابلیس نے ان سے خدا کا ہر احساس چھین لیا ہے۔ ایک دن جب غیر فطری اور ہنگامی مشن ختم ہو جائے گا اور خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، میں خدا کی طرف لوٹنا چاہوں گا۔ اس کے پاس بے حساب جنتیں ہیں۔ میں وہاں ایک نامعلوم شخص کے طور پر رہنا چاہوں گا، ایک بچے کی طرح جو آسمانی والدین سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ اب اس مشن کی زندگی میں فرشتوں کو مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عالمی رائے کی پرواہ نہ کریں۔ اے سے زیڈ تک اپنی پوری مشن کی زندگی میں نے کبھی دنیا کی رائے کی پرواہ نہیں کی۔ اس معاملے میں مجھے ان کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم میں اسے لیتا ہوں کیونکہ یہ ان کی محبت کی فکر ہے۔ خدا کے خاندان کے طور پر وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت قریب سے کام کرتے ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ میرے لیے کھلے ہیں اور میں نے وہاں ان کی محبت کا سرچشمہ دیکھا ہے۔ میرا بھی عیسیٰ کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ میں نے اس میں سب سے زیادہ ہمدرد اور پیارا آدمی پایا ہے۔ وہ خدا کے لیے بہت حساس دل رکھتا ہے۔